الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اردو سب سمجھتے ہیں، تو مائیں تو اردو تو سمجھن دی نا، اج کل تو آئے ہی ہر شے اردو میں۔ ہاں مجھے تو سہولت ہے، لیکن اصل میں یہ جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں نا، تو یہ ساری دنیا میں جاتا ہے، اور ساری دنیا وارا دا سندھی سمجھن کون تھا، باقی جیئں تاں چو جگر ہتے وارا کون تھا سمجھن اردو تو پو گھنی سندھی میں کجے سمجھن دا تو پو اردو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہمارا یہاں امتحان ہے۔ جیسے ایک کالج میں پڑھنے والے کا پیپر ہوتا ہے، مدرسے میں پڑھنے والے کا پرچہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، اس طرح میرا، آپ کا، ہم سب کا اس دنیا میں پیپر چل رہا ہے، پرچہ چل رہا ہے، امتحان چل رہا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دنیا بھی پھیلا دی ہے، دنیا کے گھر، دنیا کے پیسے، دنیا کی دولت، دنیا کے عہدے، دنیا کی سیاست، اور دنیا کی زمینیں، اور دنیا کے کپڑے، دنیا کے لباس، دنیا کے زیور، دنیا کی زیب و زینت، یہ بھی اللہ نے پھیلا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اپنے نبی کے ذریعے سے دین کے نفع بھی بیان کر دیے ہیں۔ دکان ہو تو کتنی کمائی ہوتی ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے، نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا یہ بھی نبی نے بتا دیا ہے۔ کوئی ایم پی اے بن جائے تو اس کے کتنے مزے ہیں یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ کوئی رمضان کی گرمی کے روزے رکھے اس کو کیا ملے گا یہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے۔ اور کسی کو سرکاری نوکری مل جائے اس کے کتنے مزے ہیں، جائے نہ جائے تنخواہ ملتی رہتی ہے۔ سندھ میں، ہمارے سندھ میں جائے نہ جائے تنخواہ ملتی رہتی ہے، کتنے مزے ہیں سرکاری نوکری کے یہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بتا دیا کہ اگر تم اپنے مال کا 40واں حصہ غریبوں میں تقسیم کرو گے
تو اس پہ کیا نفع ملے گا یہ بھی بتا دیا ہے. سمجھو پیا یا نہ سمجھو پیا نا. پتہ جا چہرہ جڑا کمائل پیا لگن چھا جی کرے تھکجی پیا ہو جا پٹھیوں بیان جگو تھے ہوئے نہیں کرے. امتحان ہے دنیا. سب بتاؤ کیا ہے؟ سب بولو، سب بولیں. امتحان، پرچہ چل رہا ہے، پیپر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے کہ کون کہاں جاتا ہے، کون کس کا انتخاب کرتا ہے. ابھی الیکشن ہوں گے نا، الیکشن ہوں گے تو ہماری جو الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن وہ چیک کرے گی کہ عوام نے کس کا انتخاب کیا ہے. کوئی کسی کا کرے گا، کوئی کسی کا کرے گا، کوئی دیندار کا کرے گا، کوئی بے دین کا کرے گا، کوئی اللہ کو راضی کرنے والوں کو کرے گا، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والوں کو کرے گا، کوئی اللہ کے دوستوں کا انتخاب کرے گا، کوئی اللہ کے دشمنوں کا انتخاب کرے گا. الیکشن کمیشن والے جب یہ سارے ووٹ ڈل جائیں گے پھر یہ ڈبے نکالیں گے، پھر یہ چیک کریں گے کہ کس کے ووٹ زیادہ ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں چیک کر رہا ہے کون کہاں بھاگ رہا ہے، کس کو کیا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں آئے، لمبا واقعہ ہے، آپ نے علماء سے بہت دفعہ سنا ہوگا. بچے تھے، ماں نے بکسے میں ڈال کے اللہ کے حکم سے دریا میں ڈال دیا. فرعون کو مل گیا وہ بکسا، فرعون کے دربار میں کھل گیا. حضرت آسیہ نے کہا ہمیں لڑکا نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. فرعون ناراض ہوا، لیکن آسیہ نے تڑی لگائی تو خاموش ہو گیا. یہ جتنے پیسے والے ہوتے ہیں، جتنے عہدوں والے ہوتے ہیں، جتنے حکومت والے ہوتے ہیں، باہر بڑا روپ چلاتے ہیں لیکن بیویوں کے سامنے ان کی نہیں چلتی. بیویوں کے سامنے ان کی نہیں چلتی. جتنے باہر بڑے بنتے ہیں اتنے گھروں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، جتنے باہر عزت دار بنتے ہیں اتنے گھروں میں ذلیل ہوتے ہیں. تو جب حضرت آسیہ نے تڑی لگائی نا، بالکل نہیں، لا تقتلوہ، ہرگز نہیں، اسے قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے. فرعون خاموش ہو گیا. اب بیوی کو کون سمجھائے؟ بیوی جب بگڑ جائے تو اسے کون سمجھائے؟ فرعون خاموش ہو گیا. اللہ کی شان، اب یہ فرعون کے گھر میں رہنے لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے. چنانچہ آہستہ آہستہ اب فرعون بھی قریب ہو گیا. اب فرعون اس کو گود میں اٹھاتا، موسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھاتا، گود میں بٹھاتا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب بھی وہ اٹھاتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی داڑھی پکڑ لیتے. داڑھی رکھنا، اس زمانے میں کافر بھی داڑھی منڈاتے نہیں تھے، کافر بھی رکھتے تھے. آج تو مسلمانوں نے بھی داڑیاں منڈا دی ہیں، لیکن اس زمانے میں داڑھی منڈانا کافر کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا. فرعون کی بھی داڑھی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی، سارے نبیوں کی داڑھی تھی. یہ جو داڑھی مونڈنا ہے، داڑھی کاٹنا اور داڑھی مونڈنا، سب سے پہلے یہ رسم مجوسیوں نے ایجاد کی. مجوسی جو آگ کو پوجتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے اس داڑھی کو مونڈنے کے طریقے کو رائج کیا، اور پھر دنیا میں آہستہ آہستہ یہ پھیلتا چلا گیا. ورنہ اس سے پہلے سب داڑھی رکھتے تھے، مشرکین بھی رکھتے تھے، یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے، اللہ کو نہ ماننے والے بھی رکھتے تھے، اور مسلمان تو رکھتے ہی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون اٹھاتا، موسیٰ علیہ السلام اس کی داڑھی کو پکڑ لیتے. تو فرعون کہنے لگا مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ یہ بچہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور یہ جب اس کو اٹھاتا ہوں میری داڑھی پکڑ لیتا ہے. تو حضرت آسیہ نے کہا بچہ ہے، داڑھی پکڑ لیتا ہے تو کیا ہوا؟ اب تم ہر بات کو
الٹا لے جاتے ہو، ہر بات کو نیگیٹو لے جاتے ہو، ہر بات کو تم منفی لے جاتے ہو۔ بچہ اگر داڑھی پکڑ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تمہارا گلا پکڑے گا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ سمجھدار ہے، میری داڑھی کیوں پکڑتا ہے، ہمیشہ میری داڑھی پکڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا میں اس کا امتحان لوں گا کہ یہ بچہ بچہ ہے یا سمجھدار ہے۔ چنانچہ اس نے ہیرے جواہرات ایک طرف رکھے، وہ بھی چمک رہے تھے، ایک طرف آگ کے جلے ہوئے انگارے رکھے، وہ بھی چمک رہے تھے۔ اس نے کہا اگر نہ سمجھ ہوگا نا تو انگارے اٹھائے گا، سمجھدار ہوگا تو ہیرے جواہرات اٹھائے گا، اس لیے کہ ہیرے جواہرات بھی چمکتے ہیں، انگارے بھی چمکتے ہیں، لیکن انگارے زیادہ چمکتے ہیں، ہیرے جواہرات اس سے کم چمکتے ہیں۔ اگر یہ بچہ ہوگا تو انگارے اٹھائے گا اور اپنے ہاتھ جلائے گا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے جب اس نے ہیرے جواہرات اور انگارے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا ہیرے جواہرات کی طرف۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کے ان کا ہاتھ کر دیا انگاروں کی طرف۔ اس سے اس کو اطمینان ہوا کہ نہیں، یہ جو میری داڑھی پکڑتا ہے یہ ویسے ہی پکڑتا ہے، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، ورنہ اگر اس کو سمجھ ہوتی تو یہ ہیرے جواہرات پکڑتا، انگارے نہ پکڑتا۔ میں نے ایک مثال دی، جیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آزمانے کے لیے کہ دیکھوں ہیرے پکڑتا ہے یا انگارے پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے سامنے دنیا بھی پھیلا دی ہے اور دین بھی بتا دیا ہے، دنیا کے فائدے بھی دکھا دیے اور دین کے فائدے بھی بتا دیے، دنیا کی زیب و زینت بھی دکھا دی ہے اور دین کے فائدے اور دین پر ملنے والی جنت اس کی بھی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون دنیا کا طالب ہے اور کون دین کا طالب ہے۔ یہ ہے ہمارا امتحان۔ یہ امتحان ہر ایک کا ہو رہا ہے اور روزانہ ہوتا ہے، روزانہ ہوتا ہے۔ ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز آئی، دکاندار نے کہا ابھی 20 منٹ ہیں، چند گاہک نمٹا لوں پھر چلا جاؤں گا۔ جب نماز کا عین ٹائم قریب ہو گیا تو ایک اچھا خاصا گاہک آ گیا، ہزاروں کا گاہک آ گیا۔ اب دکاندار نے سوچا اگر جاتا ہوں نماز پر تو گاہک چھوڑنا پڑے گا، اور یہ ہزاروں کا گاہک ہے، دوسرے دکاندار کے پاس چلا جائے گا، میری گراکی خراب ہو جائے گی، لہٰذا نماز تو پڑھتے ہی رہیں گے، جماعت چلی گئی تو کیا حرج ہے، اس گاہک کو دے دوں تاکہ ہزاروں روپے کما لوں۔ اب یہ امتحان ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہزاروں کو ترجیح دیتا ہے یا مسجد کی جماعت کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ امتحان ہے۔ فجر کی نماز نیند کے وقت رکھی گئی، عشاء کی نماز تھکاوٹ کے وقت رکھی گئی، ظہر کی نماز کاروبار اور کھیتی باڑی اور محنت مزدوری اور نوکری کے وقت رکھی گئی۔ اللہ چیک کر رہا ہے اسے نوکری پیاری ہے کہ نماز پیاری ہے، اسے نیند پیاری ہے کہ نماز پیاری ہے۔ اس لیے مؤذن کو حکم ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب بلائے تو یہ بھی بتائے الصلاۃ خیر من النوم۔ لوگو، سونا اچھا کام ہے، سونے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن سونے سے بہتر یہ ہے کہ اٹھو، وضو کرو، آ کے نماز پڑھو۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ امتحان ہے، ہمارے 99% مسلمان اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے۔ ہماری مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، ہماری دکانیں کھلی رہتی ہیں، ہمارے بازاروں میں چہل پہل ہوتی ہے، ہمارے بازاروں میں رش ہوتا ہے۔ یہ امتحان چل رہا ہے اور سارے دکاندار امتحانوں میں فیل جا رہے ہیں، امتحان میں فیل جا رہے ہیں، پرچے میں فیل جا رہے ہیں، پیپر میں فیل جا رہے ہیں۔ ہماری عورت کے سامنے دنیا کے فیشن بھی ہیں، دنیا کی زیب و زینت بھی ہے، دنیا کے ریڈی میڈ کپڑے بھی ہیں، اور ہماری عورتوں کے سامنے پردہ داری کے فوائد بھی ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے فوائد بھی ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے فضائل بھی ہیں، اور حیا کی اہمیت بھی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں۔ ہماری 99% عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رب کاسیۃ عاریۃ، بہت سی عورتیں کپڑے پہن کے بھی اللہ کے ہاں ننگی رہتی ہیں۔
کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اتنے باریک ہیں کہ جسم جھلک رہا ہے، اتنے ٹائٹ ہیں کہ چھاتی الگ نظر آ رہی ہے اور کمر الگ نظر آ رہی ہے اور پیٹ الگ نظر آ رہا ہے اور بازو کا سائز الگ نظر آ رہا ہے، کمر کا سائز الگ نظر آ رہا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے ہاں یہ کپڑے پہننے والی نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں ننگی شمار ہوتی ہیں۔ رب کاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ، بہت سی کپڑا پہننے والی اللہ کے ہاں ننگی شمار ہوتی ہیں۔ یہ آزمائش ہے کہ آج کی عورت فیشن کو دیکھتی ہے یا دین کو دیکھتی ہے، فیشن کو دیکھتی ہے یا سنت کو دیکھتی ہے، اللہ کے حکم کو دیکھتی ہے یا زمانے کے فیشن کو دیکھتی ہے، زمانے کے ماڈل کو دیکھتی ہے۔ ہماری 99% نوجوان لڑکیاں زمانے کو دیکھ کے چل رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ جو ڈیزائن دیکھا اسی کی چھان بین شروع کر دی، اسی کی تلاش شروع کر دی، اسی کو حاصل کرنے کے در پہ ہو گئے، اسی کی کوشش شروع کر دی۔ ہمارے نوجوانوں کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ذریعے، اہل بیت عظام کے ذریعے اپنے نبی کی صورت اور سیرت سب کو محفوظ کر لیا۔ ہمارے نبی شکل و صورت میں کیسے تھے وہ بھی محفوظ ہے، ہمارے نبی کی زندگی کیسی تھی وہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی، ہماری اس امت کی نوجوان نسل کے لیے اپنے نبی کی صورت بھی محفوظ کر لی، سیرت بھی محفوظ کر لی اور امتحان میں ڈال دیا کہ ابھی یہ دنیا کے سنگروں اور دنیا کے ڈانسروں اور دنیا کے فیشنیبل لوگوں کو دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کے نافرمانوں کے طریقے کو اپناتے ہیں، یا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کا یہ امتحان ہے۔ ہمارا نوجوان جب نائی کے پاس جاتا ہے نا، نائی کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں کہتا میرے بال میرے نبی جیسے بنانا، یہ نہیں کہتا وہ جو کافر جس کی تصویر تم نے دکان پہ لگا رکھی ہے نا، اس کافر جیسے بال بنانے میرے۔ یہ امتحان ہے، ہم سب کا امتحان چل رہا ہے۔ شادیاں آتی ہیں، امتحان ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں یا رشتہ داروں کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں یا اپنے علاقے والوں کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں یا دنیا کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرتے ہیں یا دنیا والوں کو خوش کرتے ہیں۔ امتحان ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا امتحان ہے اور امتحان یہ ہے کہ یہ کس چیز کا انتخاب کرتا ہے، یہ دنیا کا انتخاب کرتا ہے یا دین کا انتخاب کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے، آج میں اور آپ اس امتحان میں پاس چل رہے ہیں کہ فیل چل رہے ہیں؟ دنیا کی دولت، دنیا کے کپڑے، دنیا کے فیشن، دنیا کے لباس، دنیا کے زیور، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کی گاڑیاں، دنیا کے بنگلے، دنیا کی زمینیں، دنیا کی فیکٹریاں، دنیا کے کارخانے اور دنیا کے مل اور دنیا کی نوکریاں۔ اللہ کہتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضۃ ما سقى منها کافرا شربۃ ماء۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں لوگوں اس دنیا سے دھوکے میں نہ پڑنا، یہ بچوں کا کھیل تماشا ہے۔ یہ دنیا کی کرسیاں اور دنیا کی گاڑیاں اور دنیا کے بنگلے یہ ایسے جیسے بچے کے کھلونے ہوتے ہیں، بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں۔ بچے بن کے ان میں نہ لگ جانا، بچے بن کر ان میں نہ لگ جانا، ان سے دھوکہ نہ کھا لینا۔ تمہیں دوڑ لگانی ہے تو جنت کی لگاؤ، جو اصل رہنے کی جگہ ہے، جو اللہ کا مہمان خانہ ہے، جس میں تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی۔ اور ساری دنیا کے لوگ دنیا کے لٹو اور دنیا کے دیوانے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کہہ رہا ہے پیسہ چاہیے، مال چاہیے۔ یہ سیاستدان کیوں بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں؟ پیسہ چاہیے۔ جو سارا سال نظر نہیں آتے اب غریبوں کے دروں پہ بھی گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جو گاڑیاں سارا سال نہیں نکلتی
اب وہ گاڑیاں ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ آتی جاتی آپ کو دکھائی دیں گی. کیوں؟ پیسہ چاہیے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ آئے گا. کرسی ملے گی، عزت ملے گی. کرسی ملے گی تو پیسہ ملے گا. لیکن یہ گاڑیاں مسجدوں کی طرف نہیں جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی دوڑ ہے، آخرت کا شوق نہیں، آخرت کا یقین نہیں ہے. میرے دوستو، امتحان چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں 20 جگہ اس دنیا کی تحقیر کی ہے، اس دنیا کو گھٹیا بتایا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اللہ فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچرا ہے. کچرا، متاع کا معنی ہے کچرا. متاع کے بہت سے ترجمے، ایک ترجمہ یہ بھی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچرا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو قرآن کے الفاظ کی ہمیشہ تحقیق رہتی تھی. تحقیق رہتی تھی کہ عرب اس لفظ کو کہاں استعمال کرتے ہیں. وہ اس کی تحقیق کیا کرتے تھے. لہذا وہ عرب کے بدوؤں کے پاس جاتے تھے اور ان کی زبان سنتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ یہ لفظ کس چیز کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، تاکہ اچھی طرح قرآن سمجھ میں آئے. چنانچہ ایک دفعہ لفظ متاع کی تحقیق کے لیے وہ گئے بدوؤں کے پاس دیہاتوں میں پوچھنے کے لیے تحقیق کے لیے کہ لفظ متاع کیا ہے، لفظ متاع کیا ہے. چنانچہ اسی طرح گھومتے گھومتے کہ کوئی بدو مل جائے، کوئی عمر رسیدہ بوڑھا بدو مل جائے، اس سے پوچھ لوں کہ یہ متاع کیا ہے. گلیوں سے جا رہے تھے کہ ایک عورت کی آواز سنی، ایک عورت کی آواز سنی اور کہنے لگی اخذ المتاع وفر الی الجبل. ارے یہ تو میرا متاع لے گیا اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا. تو انہوں نے سوچا کہ جس لفظ کی تحقیق کے لیے نکلا ہوں وہ لفظ ابھی اس عورت نے کہا ہے، اور کہا ہے متاع کو لے لیا اور پہاڑ کی طرف بھاگ گیا. تو ڈھونڈوں وہ پہاڑ کی طرف کون بھاگا، تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو ایک گھر سے نکلا ہے اور پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے. کتے کے پیچھے بھاگے تو دیکھا کہ اس کتے کے منہ میں وہ گندا کپڑا تھا جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں. سندھی میں کہتے ہیں اگڑی، وہ گندا کپڑا جس سے برتن مانجھے جاتے ہیں، برتن صاف کیے جاتے ہیں. اس میں سالن کا نشان بھی ہوتا ہے، اس میں آئل کا نشان بھی ہوتا ہے، اس میں گھی کی چکناہٹ بھی ہوتی ہے، اس میں پتی کے ذرات بھی لگے ہوتے ہیں، اس میں میل کچیل بھی لگا ہوتا ہے. وہ کپڑا کتنا گندا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے. تو وہ سمجھے کہ اصل میں عرب متاع اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کپڑا اتنا گندا ہو کہ اس کو ہاتھ میں اٹھانے کو بھی دل نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اے دنیا بھر کے انسانوں، جس دنیا کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگے چلے جا رہے ہو، اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک اس گندے میلے کچیلے بدبودار کپڑے کی سی ہے کہ جس سے عورتیں برتن دھوتی ہیں. یہ ہے دنیا. یہ امیدوار جس کے پیچھے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، یہ ہے. ساری دنیا، جس دنیا کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئیں، جس دنیا کی وجہ سے عورتوں کے پردے اتر گئے، جس دنیا کی وجہ سے نوجوانوں نے پینٹ شرٹ پہن کر داڑیاں منڈا دیں، جس دنیا کی وجہ سے جس دنیا کی وجہ سے ہم نے اپنے نبی کو بھلا دیا، اپنے نبی کی زندگی کو بھلا دیا، وہ دنیا اللہ کہہ رہے ہیں کچرا ہے، یہ گندا کپڑا ہے. اور آخرت کیا ہے؟ اوہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. دنیا کے پیچھے نہ دوڑو، دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. اور وہ دکانداروں کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ ایم پی اے کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ ایم این اے کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ کونسلر کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ سرکاری ملازمین کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ مزدوروں کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. کس کے لیے بنائی گئی ہے بھائی؟ سب بتائیں کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے. اچھا جی، یہ متقی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. متقی وہ ہیں پیسہ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو تب بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، امیر ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، غریب ہوں پھر بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پر. ابھی فلسطین میں مسلمان کتنے پریشان ہیں، غزہ میں مسلمان کتنے پریشان ہیں، مسلمانوں کے گھر یہودیوں نے بموں سے توڑ پھوڑ دیے، گھر گرا دیے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ زخمی کر دیے، 30,000 کے قریب لوگ شہید کر دیے، اور اکثریت اس میں عورتوں کی ہے، بچوں کی ہے. ہسپتال توڑ دیے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اتنی سردی پڑ رہی ہے، سردی سے بچنے کے لیے لباس نہیں ہے. کیا ہم مسلمان یہ سوچ کر کچھ ہم نے بھیجا کہ بھئی چلو ہمارے پیسوں میں سے کوئی فلسطین کا بچہ سویٹر ہی پہن لے گا، کوئی کوٹ ہی پہن لے گا، کوئی عورت چادر ہی اوڑھ لے گی، کسی کو روٹی کا ٹکڑا ہی مل جائے گا، کسی کو پانی کی بوتل ہی مل جائے گی، اور کسی کو سر درد کی گولی ہی مل جائے گی، اور کسی کو زخم پہ لگانے کے لیے مرہم ہی مل جائے گا. ہم نے خرچ کیا؟ کیا ہم نے اس کا احساس کیا؟ کیا ہم نے اس کا احساس کیا؟ اللہ فرماتے ہیں تم جہاں لگا رہے ہو یہاں لگانے سے تمہاری آخرت نہیں بنے گی، تمہاری آخرت اس پہ بنے گی کہ تم اسے اللہ پاک کے نام پہ خرچ کرو. امیر ہو تب بھی خرچ کرو، غریب ہو تب بھی خرچ کرو. امیر زیادہ دے سکتا ہے، غریب کم دے سکتا ہے. ہمارے نبی کے صحابہ امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن صرف امیر خرچ نہیں کرتے تھے، غریب بھی خرچ کرتے تھے. ہمارے نبی نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ اپنے اپنے گھروں کو گئے اور جس سے جتنا ہو سکا وہ لے کے آتا رہا. ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایمان والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک شخص آئے اتنی سی کھجوریں لے کے آ کے اللہ کے نبی کے پاس پیش کر دی. یا رسول اللہ، یہ کھجوریں. منافقین نے جب دیکھا نا کہ اتنی سی کھجوریں لے کے آیا ہے، کہنے لگے دیکھو پاگل کہیں کا، اتنی سی کھجوروں سے کیا ہوگا، اس کی ضرورت تھی بھائی، تم بھی بچوں کو کھلاؤ جا کے، اتنی سی کھجوریں لے کے آئے ہو، اس سے کون سی امداد ہو جائے گی. مذاق اڑانے لگے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں سے لائے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہا خرچ کرو، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے آج ساری رات یہودی کے باغ کو پانی لگایا ہے، اس نے مجھے کھجوریں دیں، تھوڑی سی بیوی بچوں کو دے کر آیا، تھوڑی سی آپ کے حکم پہ لے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا برکت والی ہیں یہ کھجوریں، برکت والی ہیں، اس پورے ڈھیر پہ اسے تقسیم کر دو، پھیلا دو تاکہ سارے ڈھیر میں برکت ہو. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دوڑو جنت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف، جو جنت ملے گی متقیوں کو. اور متقی وہ ہیں جو امیر ہوں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، غریب ہوں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، دینے کے لیے ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں، دینے کے لیے نہ ہو پھر بھی خرچ کرتے ہیں. ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا
ای الصدقۃ افضل، یا رسول اللہ سب سے بہتر، سب سے بہترین خیرات کون سی ہے؟ سب سے بہترین خیرات، سب سے بہترین خیرات کیا ہے؟ ہمارے ہاں سندھ میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، خیرات کسی نے کرنی ہو نا تو اس نے جمعے کے دن دیگ پکا کے آ کے مسجد کے صحن میں رکھ لینی ہے۔ نماز پڑھنے والے آئیں گے، پلیٹوں میں تھوڑا تھوڑا کھانا کھا کے چلے جائیں گے، یہ خیرات ہو گئی۔ یہ ہمارے سندھ میں ایک رواج ہے، جبکہ اس کا فائدہ کم ہے، اس کا فائدہ کم ہے، اس کا فائدہ تھوڑا ہے، اس کا اجر بھی تھوڑا ہے، اس کا فائدہ بھی تھوڑا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جو ایک ایک پلیٹ کھلائی ہے وہ بھوکھوں کو تھوڑی کھلائی ہے، آپ نے تو نماز میں آنے والوں کو کھلائی ہے۔ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں بھی جا کے کھانا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا ای الصدقۃ افضل، سب سے بہترین خیرات کیا ہے؟ فرمایا جہد المقل، جہد المقل، جہد المقل، سب سے بہترین خیرات یہ ہے کہ تجھے خود کو بھی ضرورت ہو پھر بھی اللہ کے نام پہ تو خیرات کر دے۔ تجھے خود کو بھی ضرورت ہے لیکن تو کہہ رہا ہے نہیں ہماری خیر ہے، دے دو غریبوں کو، ہماری اللہ خیر کرے گا۔ یہ سب سے بہترین خیرات ہے۔ مالدار کا خیرات بھی اچھا لیکن غریب کی خیرات اس سے اچھی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 80,000 درہم بھیجے۔ کتنے درہم بھیجے؟ کتنے درہم بھیجے؟ اب آپ تھوڑا سا صبر کریں، آج کے زمانے کے حساب سے ہم حساب لگائیں گے کہ 80,000 کتنے پیسے بنتے ہیں۔ 4.25 درہم کا بنتا ہے 1 تولہ۔ 4.25 درہم کا کتنا بنتا ہے؟ 1 تولہ۔ آج کل چاندی کیا بھاؤ چل رہی ہے؟ 2,500 ہے؟ نہیں 2,500 چل رہی ہے، 2,500، 2700 2,500 چل رہی ہے، 2,500 کیلکولیٹر کھولنا، 2,500 1 تولہ 2,500 کا، 80,000 کے تولے بنیں گے 22,000 یا 25,000، تو 2,500 کو ضرب دیں 25,000 سے، کتنے بنے؟ 6,25,00,000۔ کتنے بنے؟ بتاؤ بھائی سارے۔ 6 کروڑ۔ اگر ہم میں سے کسی کو 6,25,00,000 ملے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے مفت میں؟ حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ کو 6,25,00,000 بھیجے۔ اما عائشہ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا یہ فتوحات کا زمانہ ہے، گھروں میں پیسے بھرے پڑے ہیں، مال خرچ ہو رہا ہے، اس لیے کہ فتوحات کا دور ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا پلیٹیں بھر بھر کے تقسیم کرنا شروع کرو، پلیٹیں بھر بھر کے تقسیم کرنا شروع کرو، یہاں تک کہ 80 کے 80,000 6,25,00,000 روپے شام تک تقسیم ہو گئے، شام تک تقسیم ہو گئے۔ اور اما عائشہ روزے سے تھیں، جب افطاری ہوئی تو افطاری کے لیے پانی لایا گیا، کھجور لائی گئی تو خادمہ نے کہا اماں تیرا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، 80,000 اوروں کو دے دیے، کاش کہ آج آپ گوشت منگوا لیتی تو آج ہماری افطاری گوشت سے ہو جاتی۔ تو فرمانے لگیں ابھی کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو تھوڑا سا تمہیں بھی دے دیتی، تم نے یاد ہی نہیں دلایا۔ اوروں کو دینے کے لیے 6,25,00,000 حاضر ہیں اور اپنی ذات کی افطاری کے لیے یاد نہیں رہا۔ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے پیسے والا بننے کا شوق نہ ہو، اسے جنت کا شوق ہو، جنت کی رغبت ہو۔
آخرت کی فکر ہو، وہ دنیا کو آزمائش سمجھتا ہو، دنیا کو امتحان سمجھتا ہو، وہی یہ کر سکتا ہے۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ جنت کی، جنت ملے گی متقیوں کو، اور متقی وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور جب غصہ آئے تو نکالتے نہیں ہیں، پیتے ہیں، ان کو ملے گی جنت۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہماری ساری بیماریاں پکڑ لی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں کہا وہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا خرچ کرتے ہیں، پھر فرمایا غصے کو پیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا غصہ نکالنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اپنے کرم سے بھیج دے تو الگ ہے، لیکن جنت اس کے لیے بنائی نہیں گئی۔ جنت تو ان کے لیے بنائی گئی ہے کہ جو غصے کو پیتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ غصے کو پیے، مرد کو چاہیے کہ غصے کو پیے، اور بہو کو چاہیے کہ غصے کو پیے، ساس کو چاہیے غصے کو پیے، نند کو چاہیے غصے کو پیے، دیورانی کو چاہیے غصے کو پیے، دولہے کو چاہیے غصے کو پیے، دلہن کو چاہیے کہ غصے کو پیے۔ آج غصے کو نہ پینے کی وجہ سے ہمارے گھر آگ میں بھڑک رہے ہیں، ہمارے گھر نفرتوں سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے گھر آپس کی ناچاکیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آج ہمارے مفتیان کرام کے پاس سب سے زیادہ پوچھے جانے والے مسائل طلاق کے ہیں۔ سب سے زیادہ جو مسائل مفتیوں سے پوچھے جا رہے ہیں وہ طلاق کے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاوند بھی پینے والا نہیں ہے، عورت بھی پینے والی نہیں ہے، دونوں نکالنے والے ہیں۔ عورت کو آیا غصہ کا نہیں رکھ سکتے تو فارغ کرو، اس نے کہا کر دیا، نہ اس کو عقل نہ اس کو عقل، نہ اس میں برداشت نہ اس میں برداشت، اس لیے گھر اجڑ رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، غصے کو پینے والوں کے لیے ہے جنت۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی ایک خادمہ، گھر کی جو ماسی ہوتی ہے کام کرنے والی، وہ ایک دفعہ سرید کی ایک بڑی پلیٹ، بڑی پرات بھر گرم سرید کی ایک بڑی پرات لے کے آ رہی تھی۔ عرب کے ہاں سرید بہت کھایا جاتا تھا، سرید یعنی گوشت کا سالن، اس میں روٹی ڈالتے تھے اور اس کو نرم کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں سرید۔ تو وہ گرم بھاپ اٹھ رہی تھی، شدید گرم، وہ لے کر آ رہی تھی۔ اللہ کی شان، جھٹکا لگا، ٹھوکر لگی، اور وہ جو پیالہ تھا یا پرات تھی وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور نیچے ایک چھوٹا بچہ تھا حضرت امام زین العابدین کا، اس بچے کے اوپر آ کر وہ سالن گرا اور روٹی گری، اور وہ تھا بہت گرم، بیچارہ بچہ جل کے فوت ہو گیا۔ آپ بتائیں یہ کتنا بڑا حادثہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنے بڑے دکھ کا مقام ہے، کتنے بڑے صدمے کا مقام ہے۔ باپ پہ کیا بیتے گی، ماں پہ کیا بیتے گی، جب یوں ہوا کہ بچہ باپ کے سامنے تڑپتے تڑپتے اس گرم سرید سے فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، تو باپ کہنے لگا اس خادمہ سے، جا تو آزاد ہے، اس لیے کہ اگر تو رہی تو ایسے نو میں غصے ہو جاؤں، اور غصہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا تو آزاد ہے، تو چلی جا بس۔ غصے کو پینا کوئی سیکھے تو اہل بیت سے سیکھے۔ کس سے سیکھے بولو، کس سے سیکھے بولو، کس سے سیکھے؟ اہل بیت اعظام سے سیکھے کہ غصے کو کیسے پیا جاتا ہے۔ یہی امام زین العابدین ایک دفعہ مسجد سے نکل رہے تھے،
ایک شخص سامنے سے گزرا اور اس نے دیکھا اور گھورا اور اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا، برا بھلا کہنا شروع کیا، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ اہل بیت کا کوئی دشمن تھا، اہل بیت کا کوئی دشمن تھا، اہل بیت کا کوئی گستاخ تھا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، اتنا سنا کہ کہنے والا کہتے کہتے تھک گیا، اور اس نے سوچا کہ کوئی ری ایکشن ہی نہیں، کوئی چہرے پہ تاثر ہی نہیں، گھور کے بھی نہیں دیکھ رہے، جواب بھی نہیں دے رہے، کہیں یہ کانوں سے بہرے تو نہیں ہیں، ایسے تو نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں وہ سن ہی نہیں رہے۔ تو جھنجھوڑ کے کہنے لگا، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو۔ تو امام زین العابدین نے بڑے اطمینان سے سر اٹھایا اور فرمایا، ہاں ہاں آپ بھی سنیں، میں بھی آپ ہی کو معاف کر رہا ہوں، میں بھی آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ غصے کو پینا یہ جنت کو حاصل کرنے کے اسباب ہیں۔ غصے کو پینا، غصہ آئے گا تو صحیح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس سے غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے وہ تو گدھا ہے۔ جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ گدھا۔ اور جسے غصہ آئے اور پیے نہیں بلکہ نکال دے وہ شیطان ہے۔ مومن وہ ہے جسے غصہ بھی آئے غلط بات پہ، خواہ نہیں، غلط بات پہ غصہ بھی آئے اور اس کو برداشت بھی کرے۔ کپڑے استری نہ ہونے پہ غصہ کرنا جائز نہیں ہے، سالن میں نمک نہ ہونے پہ غصہ ہونا جائز نہیں ہے، روٹی کچی پکی ملنا اس پہ غصہ ہونا یہ جائز نہیں ہے، غلط بات پہ غصے ہونا، غصے کا آنا یہ ضروری ہے، غلط بات پہ غصہ آنا چاہیے لیکن غصے ہونا نہیں ہے، اسے پینا ہے۔ ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا، ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا، ما تعدون فیکم الصرع، تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ پہلوان کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی جو لوگوں کو گرا دے کشتی میں وہ پہلوان ہے۔ فرمایا نہیں، الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو اپنے آپ پہ قابو رکھے، یہ بڑا پہلوان ہے۔ تو آپ سارے نیت کریں، غصہ نکالنا نہیں ہے، غصے کو پینا ہے۔ پئیں گے کیا؟ پیپسی یا کوکا کولا؟ کیا پئیں گے؟ سب بتائیں کیا پئیں گے؟ اسپرائٹ کے ڈیو؟ کیا پئیں گے؟ غصہ پئیں گے۔ ہمارے یہاں سندھی کی کہاوتیں بڑی زبردست ہیں، کاوڑ کم شیطان جو۔ صبر جنی جو سیر تیر نہ گسے تن جو۔ غصہ نکالنا نہیں ہے، برداشت کرنا ہے، کتنا بھی غصہ آئے برداشت کرنا ہے۔ اس کی نیت کر لیں، جس گھر کے افراد غصے کو پینے کی مشق کر لیں وہ گھر جنت کا باغیچہ بن جائے گا، خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا، آپس کی محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ پینا آتا ہو، ساس کو بھی پینا آئے، بہو کو بھی پینا آئے۔ ساس سمجھتے ہیں سس اینو ہے، سس اینو ہے جی پاکستان ہے ہندوستان، نہ کوٹھا یا نہ کوٹھا آندا۔ غصے کو پینا، بہو بھی جذباتی، ساس بھی جذباتی، تو یہاں پہ آگ نہیں بھڑکے گی تو کیا ہوگا؟ لڑائیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ طلاقیں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ہماری جو بوڑھی عورتیں تھیں نا، ہماری بڑی عورتیں بڑی کمال عورتیں تھیں، اکثر مر گئیں، کچھ رہ گئی ہیں، جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو، بڑی ان میں برداشت تھی۔
ہائے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے بچپن میں ایک خاوند نے اپنی عورت کو، بیوی کو مار مار کے زمین پہ گرایا اور گرا کے پھر اس کے اوپر بیٹھ گیا، پھر بھی مار رہا تھا، لیکن اس نے زبان سے اف تک نہیں کہی. اور پھر اس کے صبر پر اللہ پاک نے اس کو یہ انعام دیا کہ وہ خاوند اس کا دیوانہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. نوکر بن کر اس نے اپنی بیوی کی زندگی گزاری، نوکر بن کر. یہ اللہ کا نظام ہے. جو کچھ عرصہ اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، تو جن کی برداشت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کے اندر حیا پیدا کر دیتے ہیں، شرم پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے سامنے بچھ جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما يلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی برا رویہ کرے، تم اس سے اچھا رویہ رکھو، ایک دن آئے گا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. آگے اللہ نے عجیب بات فرمائی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. لیکن یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. یہ وہ کر سکتے ہیں جن میں صبر ہو، برداشت ہو. غصے کو پینا یہ جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور والعافین عن الناس، اور اگر کوئی بے واجبی کرے، کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، کوئی آپ کو ستائے اور تکلیف دے، آپ اسے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلہ لینے والے نہیں جائیں گے جنت میں، ان کے لیے نہیں بنی جنت. جنت تو ان کے لیے بنی ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. یہاں تو تھوڑی تھوڑی باتوں کو گرے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، گنڈڑیو ویٹھان، تھوڑی تھوڑی گال کے گنڈڑیو ویٹھان. اساں کے پنجے شادی میں کون گرائے ہوئی، اسیں کون گرائی نہ سی، اساں کے کارڈ کون ڈنئی، اسی کون ڈینا سی. ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی، ہم بھی بات نہیں کریں گے. کیا سمجھتا ہے وہ ہم کسی چھوٹے باپ کے بیٹے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اب آج چوندان کون چوندان چھاتو سمجھے اسیں کے نڈھائیں جا، اسیں کو سنس گھراں کھاؤں تھا جا، اساں کے کو مانی تو رسائے جا. والعافین عن الناس، جنت اس کے لیے ہے جو لوگوں کو معاف کر دے اور کہہ دے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. جو دلوں میں کھچڑی پکاتے ہیں نا، دلوں میں کھچڑی پکاتے ہیں، سمجھو پیا یا نہ، مجبوری میں بھی ڳالھايان تو ہی پیغام صرف سندھن تائیں نہ سبنی تائیں پہنچے. ان کرے بھی اردو میں کریاں، نہ تو سندھی میں کریاں ہاں، پر ان کرے بھی اردو میں کریاں تو ہی پیغام صرف سندھن تائیں نہ پہنچے، سبنی تائیں پہنچے. معاف کرنا، درگزر کرنا کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں، آپ جلدی جلدی جا رہے ہیں، جلدی جلدی جا رہے ہیں، کسی کو کندھا لگ گیا زوردار، ٹھا کندھا لگ گیا اس کو، آپ نے کہا یار معاف کرنا، اس نے کہا کوئی بات نہیں. پھر ایک اور کو کندھا لگا، ٹھا، نے کہا اندھے ہو گیا، دیکھ کے نہیں چل رہے، آپ نے کہا معاف کر دو. کیا معاف کر دو؟ آنکھیں نہیں ہیں تمہیں؟ بتائیے دونوں میں سے کون سا اچھا لگے گا، پہلے والا دوسرے والا؟ اللہ کو بھی پہلے والا اچھا لگتا ہے.
ہمارے نبی نے حجۃ الوداع میں کئی سارے بیان فرمائے. ان بیانوں میں سے ایک بیان میں فرمایا من یعف اللہ عنہ، لوگوں تم اوروں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وَمَن یغفر اللہ لہ، جو اوروں سے درگزر کرے گا اللہ اس سے درگزر کرے گا. آپ آج اگر آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو جھڑک رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں معاف نہیں کروں گا، اگر کل اللہ نے بھی ایسے کہہ دیا آپ کیا کریں گے؟ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک شخص سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس نے دوسرے سے معافی مانگی، بھائی معاف کر دینا. اس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا. ہمارے نبی کو غصہ آ گیا، آپ نے سنا، آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور میں کون ہے جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے معاف نہیں کروں گا؟ کیوں نہیں کریں گے آپ اللہ سے بڑے ہیں کیا؟ جنت ان کو ملتی ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، اگر کوئی زیادتی کر لے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، انتقام نہیں لیتے، معاف کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں واضح کر کے بیان کر دی ہیں. یہ دنیا ہے، یہ دین ہے، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا. دنیا آئی تو اچھا گھر بن جائے گا، دنیا آئی تو آپ کو گاڑی مل جائے گی، اور کرسی ملی تو لوگ آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے. آپ کو عہدہ مل گیا تو آپ کی گاڑی پہ جھنڈا لگ جائے گا. لیکن یہ سب چیزیں مرنے سے پہلے پہلے رہیں گی. اور ہمارے ہاں تو کرسی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. کرسی ملتی بھی ہے تو 5 سال کے لیے ملتی ہے، اور بعضوں کو تو 5 سال کے لیے بھی نہیں ملتی، 5 سال سے پہلے ہی ان سے کرسی چھین لی جاتی ہے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا بھائی؟ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ سب کو کرسی 5 سال کے لیے بھی نہیں ملتی، کسی کو 5 سال کے لیے ملتی ہے، کسی کو 5 سال سے پہلے ہی کرسی سے اتار دیا جاتا ہے. جو کرسی 5 سال کے لیے ملنی ہے اور 5 سال کے لیے بھی یقینی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی عدم اعتماد آ جائے. اس چند روزہ کرسی کے لیے اپنے ایمان کو گنوانا، اپنے دین کو گنوانا، اپنی آخرت کو گنوانا، اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کے نبی کو ناراض کرنا، اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنا، یہ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی ناسمجھی ہے. اس لیے سب مرد اور یہ سب عورتیں اس بات کی نیت کریں، ہم دنیا کو آگے نہیں رکھیں گے، ہمیشہ دین کو آگے رکھیں گے. بتاؤ بھائی کس چیز کو آگے رکھیں گے؟ دنیا کو یا دین کو؟ دین اور دنیا میں انتخاب کا اختیار دیا جائے تو ان دونوں میں سے کس کو اختیار کریں گے؟ کس کا انتخاب کریں گے؟ دین کا انتخاب کریں گے. اپنی شادیوں میں بھی، اپنی غمیوں میں بھی، اپنے لباس میں بھی، اپنے رہن سہن میں بھی، اپنی بول چال میں بھی، اور الیکشن میں بھی. کس میں؟ سب بتاؤ کس میں؟ زور سے بولو. کس الیکشن میں کیا دیکھیں گے؟ ہاں، دنیا نہ دیکھنا، دین دیکھنا. جہاں سے دین آتا نظر آئے بھاگو اس طرف، جہاں سے بے دینی آتی نظر آئے بھاگو وہاں سے. ہم دین کو آگے رکھیں گے، دنیا کو پیچھے رکھیں گے. دنیا ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. دین مقصد ہے، دین مقصد ہے، دنیا ضرورت ہے. ہمارے نبی نے کبھی دنیا کو آگے نہیں رکھا، ہمیشہ دنیا کو پیچھے رکھا، دین کو آگے رکھا.
اگر آپ دنیا کو آگے رکھتے تو دنیا میں سب سے عالی شان بنگلہ محمد مصطفیٰ کا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ہاں نہ تو کرو، ہاں نہ تو کرو، سمجھو پیا یا نہ؟ وہ گل ہے ہی کون تھا؟ اگر ہمارے نبی دنیا کو آگے رکھتے تو سب سے بڑا بنگلہ کس کا ہوتا؟ میرے نبی کا ہوتا۔ سب سے اچھا بنگلہ، سب سے عالی شان بنگلہ ہمارے نبی کا ہوتا۔ سب سے اچھے کھانے ہمارے نبی کھاتے، سب سے بڑا گھر ہمارے نبی کا ہوتا، سب سے اچھا لباس ہمارے نبی کا ہوتا، سب سے اچھی سواری ہمارے نبی کی ہوتی۔ لیکن ہمارے نبی نے اکثر سواری گدھے پہ کی ہے، اونٹ پہ کی ہے، گھوڑے پہ بہت کم کی ہے، اونٹ پہ اور گدھے پہ آپ نے سواری کی ہے۔ جس گھر میں آپ نے زندگی گزاری ہے، اس گھر میں آج کوئی غریب سے غریب آدمی، کوئی ہاری بھی اس گھر میں زندگی نہیں گزار سکتا جس گھر میں ہمارے نبی نے زندگی گزاری۔ اس لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، پیپر ہے، پرچہ ہے۔ دنیا کو آگے نہیں کرنا، دین کو آگے کرنا ہے، اور دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ ساتھ جو دنیا مل جائے وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو لے لے۔ دنیا چھوڑنی نہیں ہے، دکانیں بند نہیں کرنی، نوکریوں سے ریزائن نہیں دینا، گھروں کو تالے نہیں لگانے، یہ نہیں کہ سارے آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں، دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، لیکن دین کو مضبوطی سے پکڑنے کے ساتھ۔ اس بیج پہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کو اندر ڈال دو، جیب میں ڈال دو، مسجد میں نہ لاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے نا؟ اردو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تو 4-5 کہتے ہیں ہاں، سندھی میں کہتا ہوں ادا ٹھیک ہے نا، ڈسو سب بھائی بچن ہاں مانا تھی سمجھو ہی کون پیا جگہ چاہ پیو بولے سمجھو پیا کون پیا سمجھو چو پیا تو سمجھوں پیا وری وہ پوچھاں تو کچھ ہی کون تھا الے چھا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، سمجھ گئے؟ سمجھو ہے ماشاءاللہ، ہاں لگے بئی گالی سمجھو پیا۔ نمازیں شروع کر لیں پانچوں، کوئی نماز نہیں چھوڑنی، پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ کون کون پابندی سے پڑھے گا؟ اے اللہ سب کو توفیق دے، اپنے سارے گھر کو نمازی بناؤ۔ امام حسین نمازی تھے یا بے نمازی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، تو ہم کیوں بے نمازی ہیں؟ بھٹائی صاحب نمازی تھے بے نمازی تھے؟ پھر ہم کیوں بے نمازی ہیں؟ لال شہباز قلندر نمازی تھے بے نمازی تھے؟ تو ہم کیوں بے نمازی ہیں؟ ہمارے بچے کیوں بے نمازی ہیں؟ حضرت خواجہ اجمیری نمازی تھے بے نمازی تھے؟ تو ہم کیوں بے نمازی ہیں؟ پانچوں نمازیں مرتے دم تک مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ کون کون پڑھا کرے گا؟ اپنے سارے گھر کو نمازی بنائیں، عورتیں نماز پڑھیں، بچے نماز پڑھیں، عورتیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ عورتیں بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم آ جائے چیخنا شروع کر دیتی ہیں، اٹھو اٹھو، کیوں نہیں اٹھ رہے، کیوں نہیں اٹھ رہے، دیر ہو جائے گی، غیر حاضری لگ جائے گی، پھر مس کی کال آ جائے گی، پھر وہ ڈانٹے گی، وہ چنچی والا آ گیا، رکشے والا آ گیا، جلدی اٹھو، وہ دروازے پہ جا رہا ہے۔ لیکن مؤذن چیخ چیخ کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ نہ باپ چیختا ہے نہ ماں چیختی۔ جب مسلمان کی نگاہوں میں اسکول جانا نماز سے زیادہ اہم ہو جائے تو مسلمان کے ایمان کا تو جنازہ نکل گیا۔ اسکول کیوں بھیج رہے ہیں؟ پڑھے گا تو نوکری کرے گا،
17 سال پڑھے گا پھر نوکری کرے گا، 17 سال کے بعد ملے گی نوکری، وہ بھی یقینی نہیں ہے، بہت سے ڈگریوں والے دھکے کھا رہے ہیں۔ اور نماز ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا، اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ ہم تھے یمن میں تو گشت کر رہے تھے، تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، داڑھی بھی نہیں تھی، تو میں نے اس سے پوچھا، تھوڑی سی بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، ہم کہیں جا رہے تھے، راستہ نہیں مل رہا تھا، میں نے اس سے راستہ پوچھا، میں نے کہا کیسے جانا ہے؟ کہا ایسے جانا ہے۔ پھر میں نے جاتے جاتے اس سے کہا، میں نے کہا نماز تو پڑھتے ہو نا؟ کہاں نماز پڑھتا ہوں۔ تو میں نے تاکیداً کہا، چونکہ شکل ہی ایسی تھی، نوجوان تھا، بالکل ماڈرن قسم کا نوجوان لگ رہا تھا، تو میں نے کہا فجر بھی پڑھا کرو۔ میرے ذہن میں تھا کہ فجر نہیں پڑھتا ہوگا، کہنے لگا کیوں نہیں، فجر کیوں نہیں پڑھیں گے؟ فجر بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ پاک کی حفاظت میں آ گیا۔ یہ اس نوجوان نے حدیث سنائی، کہنے لگا میں فجر بھی پڑھتا ہوں، میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے۔ ایک نماز جب آدمی پڑھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ایسے جیسے نہر سے نہا کے باہر آیا۔ نہر سے نہا کے، نہر سے مراد نہر نہیں، نہر سے مراد دریا، عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں، عربی میں نہر نہر کو نہیں کہتے۔ دریا، کوئی دریا میں نہا کے نکلے تو صاف ستھرا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پاک صاف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جس نے ایک نماز پڑھی اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ کتنے مزے ہیں۔ اور جو نماز نہیں بھی پڑھتے نا وہ بھی اس کی گواہی دیں گے، جب ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ایسے جیسے ٹینشن اتر جاتی ہے، ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو کس کس نے محسوس کیا ہے؟ محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اللہ پاک سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ نماز پڑھنے والا کس سے باتیں کرتا ہے؟ اللہ سے۔ تو اللہ سے باتیں کر کے ہلکا ہوگا کہ نہیں ہوگا آدمی؟ من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے سارے دین کی دیواروں کو گرا دیا۔ سارا گھر نماز پڑھے، عورتیں نماز پڑھیں، بچے نماز پڑھیں، جو ہی مسجد سے اذان کی آواز آئے آپ یہ نہ دیکھا کریں ابھی کتنے منٹ ہیں، اذان ہو گئی ہے اب کوئی گنجائش نہیں، عورتیں اپنا کام کاج موقوف کر دیں، پہلے نماز پڑھیں۔ بچوں سے کہ بیٹا اذان ہو گئی ہے اب کسی کام میں نہیں لگنا، بچہ بیٹھا ہے کھانے پہ، بچہ بیٹھا ہے کھانے پہ، ماں سے کہے بیٹا باقی کھانا بعد میں، اب نماز کا ٹائم۔ ماں نے چائے کا کپ لیا ہوا ہے، اذان کی آواز آئی، اذان کی آواز آئی، ماں چائے کے کپ کو رکھ دے، آدھا بعد میں پی لے، چائے گرم ہو جائے گی، پہلے نماز پڑھ کے اللہ کو دکھائے اے اللہ میں نے چائے تیری محبت میں چھوڑ دی، میں نے تیری محبت میں چائے چھوڑ دی۔ اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ کسی آدمی کے 2 بچے ہیں، 2 بچے، ایک بچے کو بلایا بیٹا پانی تو پلانا، اس نے کہا ابو ابھی آتا ہوں بس 2 منٹ ابھی آ رہا ہوں۔ آج کل کے بچے ایسے کہتے ہیں ابو بس 2 منٹ آ رہا ہوں۔ دوسرے بچے سے کہا بیٹا، تو وہ اس وقت پانی پی رہا تھا، اس وقت پانی پی رہا تھا، جب ابو نے کہا نا بیٹا پانی، تو اس نے خود نہیں پیا، بھاگا بھاگا گلاس لے کے دونوں ہاتھوں سے ادب سے آ کے پیش کیا۔ بتاؤ باپ کے دل سے کس کے لیے دعا نکلے گی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے والے کے لیے دوسرے والے کے لیے؟ جب آپ اذان سن کر دکان چھوڑ دیں گے، عورت کچن چھوڑ دے گی،
اپنی روٹی چھوڑ دے گی، چائے چھوڑ دے گی، سہیلیوں سے بات کرنا چھوڑ دے گی، مہمانوں کو چھوڑ دے گی، موبائل چھوڑ دے گی، سارے کام چھوڑ کے آ کے مصلی پہ کھڑی ہو جائے گی، اللہ کو کتنی اچھی لگے گی، اللہ کو کتنی پیاری لگے گی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی نماز میں دھیان نہیں جمتا، کیا کریں؟ کوئی وظیفہ بتائیں۔ نماز میں دھیان نہیں جمتا، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں ان سے کہتا ہوں وظیفے کو چھوڑیں، وظیفے کو بھی ٹائم چاہیے، وظیفہ کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے۔ میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں جس کے لیے آپ کو ٹائم نہیں چاہیے؟ نماز تو پڑھنی ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں، تو بھائی نماز اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ کے آ کے پڑھ لیا کرو۔ نماز کے لیے قربانی کرو گے تو نماز میں جان آئے گی، نماز کے لیے قربانی نہیں کرو گے تو نماز بے جان ہو جائے گی۔ جب دکان کے لیے نماز کو قربان کیا جائے گا، جب چائے کے لیے نماز کو قربان کیا جائے گا، جب کچن کے لیے نماز کو قربان کیا جائے گا، مہمانوں کے لیے نماز کو قربان کیا جائے گا، اور عورت اپنے بچے کو خاموش کرانے کے لیے نماز کو قربان کرے گی، تو ان کی نماز میں جان کیسے آئے گی؟ نماز کو ذبح تو خود کر دیا، تو جان کیسے آئے گی؟ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے، صرف ایک دن اس فقیر کا یہ نسخہ آزما لو۔ اذان سن کے فوراً آ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، وضو کرو، آ کے انتظار کرو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے تو جب تک انتظار کرتا رہے گا فرشتہ اس کا انتظار بھی نماز میں لکھتا رہے گا۔ نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے، نماز کے لیے قربانی کریں، سب کو چھوڑ دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہم سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے، لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ بہت بڑے نبی ہیں، ایسے جیسے گھر کا ایک عام سا فرد ہیں، لیکن جب اذان سنتے تھے تو ایسے چھوڑ کے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہو۔ تو بھئی نماز کو اہمیت دیں گے، عورتیں بھی دیں، بچے بھی دیں، مرد بھی دیں، غریب بھی دیں، امیر بھی دیں، آپ نماز کو اہمیت دیں، اللہ آپ کو اہم بنا دے گا۔ آپ اللہ کو اہمیت دیں، اللہ آپ کو اہم بنا دے گا۔ قرآن کی تلاوت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، کسی مسلمان کی بے عزتی نہ کریں، کسی مسلمان کا دل نہ دکھائیں، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ جو زبان ہے اتنی سی ہے، وزن اس کا زیادہ نہیں ہے، سائز بھی اس کا چھوٹا ہے، وزن بھی اس کا تھوڑا ہے، لیکن اس چھوٹی سی زبان کے اندر سانپ سے زیادہ زہر ہے، سانپ سے زیادہ زہر ہے۔ جب یہ کسی کو ڈس لیتی ہے تو ساری زندگی وہ زہر اترتا نہیں ہے، اتنا زہر ہے اس میں۔ ایک باپ بوڑھا ہے تو بوڑھے آدمی کو بات جلدی بھول جاتی ہے، ابھی اس نے دوائی کھائی تھی، پھر آواز دی بیٹا دوائی تو کھلاؤ، تو بیٹے نے کہا ابا کیا دماغ کھا لیا ہے آپ نے، ابھی تو کھلائی تھی دوائی، کیا دماغ کھا لیا ہے آپ نے۔ یہ ایک جملہ ہے نا، لیکن یہ قبر تک نہیں بھولتا۔ یہ جملہ سب بولو، کب تک نہیں بھولتا؟ قبر تک نہیں بھولتا۔ جملوں میں بڑی طاقت ہے، الفاظ میں بڑی طاقت ہے۔ جملے اور یہ جو بات ہے نا، بات اردو میں کہتے ہیں بات، سندھی میں کہتے ہیں گال، عربی میں کہتے ہیں کلام، عربی میں کہتے ہیں کلام۔ تو علماء کہتے ہیں اس کو کلام کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کلام اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ کلام ہے الکلم سے، اور کلم کا معنی ہے زخمی کرنا، چونکہ کلام زخمی کرنے کی تاثیر رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے کلام۔
کلام کا معنی زخمی کرنا، چونکہ الفاظ بھی زخم دیتے ہیں اس لیے کلام کو کلام کہتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو چھوٹا نہ کہیں، کسی کو ہلکا نہ کہیں، کسی کو ذلیل نہ کہیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے زیادہ مجھے اللہ کے عذاب کے اترنے کا اس وقت خوف ہوتا ہے جب الیکشن کے دن قریب آتے ہیں۔ جب الیکشن کے دن قریب آتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اللہ کے عذاب کے اترنے کا اندیشہ شروع ہو جاتا ہے، اندیشہ ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دنوں میں مسلمان مسلمان کو برا بھلا کہتا ہے، مسلمان مسلمان کو ذلیل کرتا ہے، مسلمان مسلمان کو اسٹیج پہ چڑھ کے برسرے عام اس کے کپڑے اتارتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، بدنام کرتا ہے، اس پہ الزام تراشیاں کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے جب مسلمان مسلمان کو ذلیل کر رہا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ اتنا برا عمل ہے۔ کسی کو برا نہ کہیں۔ ہاں کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی کس کو ووٹ دوں تو اتنا کہہ دو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی بہت شکایات ہیں۔ ذلیل نہ کریں کسی کو، مسلمان مسلمان کو ذلیل کرے اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ یہ ہماری عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں اپنی بہوؤں کی برائیاں بیان کرتی ہیں، میری بہو ایسی ہے، اٹھتی نہیں ہے، کمرے میں گھسی پڑی ہوتی ہے، نکلتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں ساری رات، نکلتے ہی نہیں ہیں باہر۔ یہ ساس ہر مجلس میں بیٹھ کے یہ ساسیں بات کرتی ہیں، نکلتی نہیں ہے کمرے سے، برتن مجھے دھونے پڑتے ہیں، کپڑے مجھے دھونے پڑتے ہیں، دودھ مجھے لینا پڑتا ہے، ماسی کو مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے، سارا دن کمرے میں گھسی رہتی ہے۔ کیوں بھائی ادا سستوں ہے گالیوں کندیون کون کندیون بتاؤ؟ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسی عورتوں کی کوئی نماز قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں، کوئی تلاوت قبول نہیں۔ میں نے دیکھا ہے، ایسی ساسوں کو دیکھا ہے کہ اتنی لمبی تسبیح مصلی بچھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ روزانہ 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 4000 دفعہ درود شریف، 2 گھنٹے مراقبہ، اور کام سارا بہو سے لینا ہے، کام سارا بہو سے۔ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے بہو تو آئی ہی ہے ان کی مزدوری کے لیے، اس نے تو صرف تسبیح پڑھنی ہے بس۔ ایسیوں کی تسبیحاں بھی ان کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ بھئی یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کچھ تو خیال کرو، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، ہی اب تک کہیں جی جائی ہے، ادا ہی اب تک کہیں جی جائی ہے نا۔ ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی، کہنے لگا میں نے آج تک اپنی بیوی کو کبھی ڈانٹا بھی نہیں، کبھی مارا بھی نہیں، کبھی اس کی بے عزتی نہیں کی، کبھی میں ناراض نہیں ہوا اپنی بیوی پہ۔ میں نے کہا کیوں، کوئی بات گھر میں نہیں ہوتی کبھی؟ کہا ہوتی تو ہے لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ لوگ میری بیٹی کی بھی عزت کریں۔ آج میں اوروں کی بیٹی کو عزت دیتا ہوں، چونکہ دنیا مکافات ہے نا، بدلے کا جہان ہے، لہٰذا آج میں اوروں کی بیٹی کو عزت دے رہا ہوں، اسے برداشت کر رہا ہوں، تو یقیناً کل جب میری بیٹی کسی کے گھر میں جائے گی تو وہ بھی میری بیٹی کو عزت دیں گے، اس لیے کہ دنیا مکافات ہے۔ آج میں اوروں کی بیٹی کو بے عزت کروں گا، کل جب میری بیٹی کسی کے گھر جائے گی تو اس کی بھی بے عزتی ہوگی، تو مجھ سے کیسے برداشت ہوگی؟ تو بھائیو اپنے اخلاق کو درست کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، کوئی کسی کا دل نہ دکھائے، اپنے گھروں میں محبت سے رہیں، بیویوں سے لڑا نہ کریں، بیویوں کو برداشت کیا کریں۔ بیویوں کو کیا کیا کریں؟ آپ کہیں گے عورتیں سن رہی ہیں خام خواہ ان کو شے میں ڈال دے گا یہ۔
کوئی بات نہیں، بے شک سن رہی ہوں. بیویوں کو برداشت کریں، بیویوں کو کیا کریں؟ چاہے وہ آپ کو کتنا تنگ کرے، آپ صبر کا مظاہرہ کریں. ایک دن آئے گا کہ اسے شرم آ جائے گی. آپ کہیں گے میری بیوی ویسے ہی بے شرم ہے. نہیں، اللہ اس کو بھی دے دے گا، اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. قرآن کتنا زبردست ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، صبر چاہیے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور صبر بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، یہ تو نصیبوں والوں کو نصیب ہوتا ہے. ذو حظ عظیم، نصیبوں والوں کو یہ صفت نصیب ہوتی ہے کہ بھاگن وارا اونان، جن کے صبر دی دولت نصیب تھی ایک بھاگن وارا اونان. تو بیویوں کو برداشت کریں، اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے مردوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کو راحت دیں، ان کو راحت دیں. بیوی ہے راحت دینے کے لیے. بیوی کس لیے؟ لتسکنوا الیہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہیں بیویوں سے راحت ہو. جو بیوی راحت نہ دے، ٹینشن دے، وہ تو پھر مقصد ہی فوت ہو گیا. یہ بیویوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مردوں کو راحت دیں. آپ سے کہہ رہا ہوں راحت نہ دیں تو برداشت کریں، انہیں چھوڑیں نہیں، انہیں چھوڑیں نہیں. حضرت مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ ایک بڑے حساس قسم کے بزرگ تھے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بڑے حساس، تھوڑی تھوڑی بات زیادہ محسوس ہوتی تھی ان کو، حساس تھے. ان کا تھا ایک مرید پٹھان، ان کو بھیجا گھر کسی کام. اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا پیر صاحب یوں فرما رہے ہیں. تو اندر سے بیوی تھی بدتمیز، کا تیرے پیر کی ایسی کی تیسی. پٹھان کو آ گیا غصہ، لیکن کیا کرے، پیر صاحب کی بیوی ہے. تو غصے کو پیتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ پہنچے حضرت صاحب تک. حضرت صاحب آپ کا بیوی بڑا بدتمیز ہے، آپ ہم کو اجازت دو، ہم کو گولی مارے گا. حضرت نے فرمایا نہیں، میں نے برداشت کرنا ہے. کہا اس کو چھوڑ دیں، طلاق دے دیں. کہ کسی اور کو جا کے ستائے گی، اس سے بہتر ہے مجھے ہی ستاتی رہے. تو بھئی بیویوں کو کون کون برداشت کرے گا؟ آپ کہیں گے یہ عجیب بیان ہو رہا ہے آج، نہ چلے کا مطالبہ نہ سیروزے کا، بیویوں کو برداشت کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے. یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہے. ہمارے گھروں میں بڑی لڑائیاں ہیں، بڑے جھگڑے ہیں، بڑے مسائل ہیں. اس لیے لوگوں نے جلدی گھر جانا ہی چھوڑ دیا ہے. بیٹھے رہتے ہیں سڑک پہ، کسی ہوٹل کی چارپائی پہ چائے پیتے رہتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ گپیں لگاتے رہتے ہیں. جب سوچتے ہیں کہ بیوی سو گئی ہوگی پھر گھر میں آتے ہیں. اس لیے کہ بیویوں نے حشر بھی ایسا کر رکھا ہے. اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ مردوں کو راحت دیں، مردوں کو چاہیے کہ بیویوں کو برداشت کریں. یہ دین ہے، یہ سارا دین ہے. صرف پہلی صف کی نماز دین نہیں ہے، یہ سارا دین ہے. ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے. اگر ہم سارے کے سارے اس دین کو سینے سے لگائیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، ہماری آخرت بھی بنائیں گے. تو آپ سارے کے سارے اس کی کوشش فرمائیں گے. یہ ہمارا پرچہ ہے، یہ ہمارا پرچہ چل رہا ہے. ہمیں امتحان میں پاس ہونا ہے. دین کو 1 نمبر پہ رکھنا ہے، دنیا کو 2 نمبر پہ رکھنا ہے. دین کو قربان نہیں کرنا، دنیا کو قربان کرتے رہنا ہے. اس کو کریں گے تو انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے، اور جو پاس ہو کر مریں گے ان کے مزے ہی مزے.
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جو دین پر چل کر اللہ کو راضی کر کے اللہ کے حکموں کو مان کر نبی کی سنت کو سینے سے لگا کے لوگ مرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ انہیں پکارتے ہیں، آجا میرے بندے، جنت تیرے لیے تیار کھڑی ہے. آجا میری بندی ارجعی، آجا میری بندی، جنت تیرے لیے تیار کھڑی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے. کتنے مزے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پیپر میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے.